اور دوسری چیز جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ ایک تانا دینا کسی کو، طنز مارنا، وہ ایک یار میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کہے کہ ہاں آپ کال سینٹر جاتے ہو، آپ جاب کرتے ہو، تو دیکھو آپ کی حالت کس طرح ہو گئی ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں، الحمدللہ میری سی جی پی جو ہے جاب سے پہلے اور جاب کے بعد وہی 3.5 سی جی پی چل رہی جو جاب سے پہلی تھی اور جاب کے بعد ہے۔ لیکن آپ نے دوستوں کی بات کی، بالکل فیل ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف پر سوچتا ہوں کہ یار اس جاب کی وجہ سے الحمدللہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، بالکل کر سکتا ہوں۔ تو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آؤٹ رائٹ پاکستان۔ آج ہمارے پاس ایک ایسا پرسنالٹی ہوگی جس نے اپنا سفر سی ایس آر سے ویریفائر تک طے کیا ہے وتھ آؤٹ رائٹ۔ سو ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں گے، ان کی جرنی کیسی رہی، ان کے پی او ویز کیا ہیں، اور وہ اپنے ینگر سیلف کو کیا اوپینینس، کیا میسیجز دینا چاہتے ہیں۔ سو وی آر ہیونگ محمد طلحہ وتھ اس، جن نے 3 سال آؤٹ رائٹ میں کمپلیٹ کیے ہیں فرام CSR to as a verifier. So let's have conversation with him. So we do have محمد طلحہ with us جو کہ CSR سے ویریفائر کی جرنی طے کر چکے ہیں آؤٹ رائٹ میں، اور آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے regarding their journey and how they felt all that time. So السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک۔ So میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی آپ کی جاب سے ریلیٹڈ، اینڈ the first question is it your first job or before where were you working? Okay, so this is my first ever job. Before joining the call center industry or before joining the outright, I was just a student at International Islamic University in 8th semester at English Languages and Literature. And then certain things came in my life which tell me to join the call center. And joining the call center or joining the outright was my first ever job. So, you already completed your 3 years with Outright. So, what were you expecting before joining Outright, and what was actually the reality? Yeah, exactly. This is my almost third year here in Outright. And call center industry, I mean, it's like a sale industry. Here you will get, on one day you will get 5 sales, and in the other day you will get 0 sales. So that 0 really frustrated the person. And it was my first experience, so there are a lot of things which give me frustrated, like working at night shift and then manage the university, manage the call center, and then manage the job. It's like a normal thing. In reality, I face here pressure, I face here demands. But whenever I face pressure, one thing I say that I will do it. I will do it whenever, but I will do it. Yes, today my 0 sale, tomorrow I get 0 sale, but on the next day, yes, I will get 3 or 4 sales. Because of this thing, I passes that pressure, and I didn't get such demands. And in certain things I get demands, but alhamdulillah I passes such struggles. Okay, so after handling so much pressure، آپ کی یونیورسٹی بھی تھی، آپ کا آفس بھی تھا، تو کون سی ایک ایسی چیز تھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ نہیں میں کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں؟ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ چیز ہے، اس کی وجہ سے میں سب کر سکتا ہوں، یونیورسٹی بھی مینیج کر لوں گا، جاب بھی کر لوں گا، باقی چیزیں بھی مینیج کر لوں گا؟ یا اگر دیکھا جائے بہت ساری چیزیں تھی، لیکن اگر ہم ایک چیز کو دیکھ لیں تو وہ اپنے آپ پر بیلیف تھا۔ بیلیف ایسا تھا جو میں پہلے دن سے یہی سوچ رہا تھا کہ میں کروں گا، اور اسی بیلیف کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں۔ بالکل۔ کوئی ایسے چیلنجز جو آپ نے بہت زیادہ فیس کی ہوں فرام سی ایس آر ٹو ویریفائر بننے کی جرنی میں؟ کون سے ایسے چیلنجز تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے؟ کیونکہ آپ یونیورسٹی بھی ساتھ مینیج کر رہے تھے، آپ اسٹوڈنٹ بھی تھے، سو ایز یو ٹولڈ یہ 3 ایئرس ہو گئے، آپ 20 میں آپ نے جوائن کیا تھا، تو کون سے ایسے چیلنجز آپ نے فیس کیے ہیں اس جرنی کے دوران؟ سو بہت سارے چیلنجز تھے، اگر ہم جاب سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ایک نیند کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح میں اپنی نیند کو پورا کروں گا، دن کے ٹائم سونا۔ پھر ہاسٹل لائف ہے، تو ہاسٹل لائف میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے کم ایسے روم میٹس ملتے ہیں جو آپ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ کاش میرے پاس ایسے روم میٹ آ جائے جو میری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرے، آئی مین جو دن کی ٹائم لائٹ آف ہو، پردے جو ہے وہ پورے کلوز ہوں تاکہ میری نیند پوری ہو۔ تو بہت سارے چیلنجز تھے، یہ جاب سے ہٹ کے ہو گئی۔
اس کے علاوہ سوچ رہا تھا کہ کلاسز کس طرح مینیج کر لوں گا. اگر دیکھا جائے اپنی سی جی پی کی بات کر لوں, وہ بھی 3.5 سے ابو ہے, تو میں سوچا تھا کہ وہ اس سی جی پی کو کس طرح مینیج کر لوں گا. اور دوسری چیز جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ ایک تانا دینا, کسی کو طنز مارنا. وہ ایک کہ یار میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کہے کہ ہاں آپ کال سینٹر جاتے ہو, آپ جاب کرتے ہو, تو دیکھو آپ کی حالت کس طرح ہو گئی ہے, آپ دیکھو سارے اب مطلب اتنا انٹروورٹ ہو گئے ہو, کسی دوست سے نہیں ملتے, ایکٹیویٹیز میں نہیں آتے. تو یہ سب سے بڑی ہارڈل تھی جو میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس طرح کروں گا, بناؤں گا, جو کوئی مجھے اس طرح نہ کہے کہ آپ ایکٹیویٹی میں نہیں آئے, آپ کسی فنکشن میں نہیں آئے. آبویسلی یونیورسٹی ہوتی ہے, فنکشنز ہوتے ہیں, سوسائٹیز کی فنکشن ہوتی ہے. تو میں سوچا تھا کہ میں آپ اس طرف پر بھی جاب کو بھی صحیح طرح مینیج کروں گا, کیونکہ میں ایک پکے ڈریم سے میں آیا تھا. میں سوچا تھا کہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنا ہے, لائک اپنی شاپنگ خود کرنی ہے, گھر کے لیے بھی اگر پیسے دینے ہو وہ بھی کروں گا, اگر ایون یونیورسٹی کی فیس دینی ہے وہ بھی خود کروں گا. مطلب ایک ٹرو ڈریم سے آیا تھا. تو بس بہت سارے چیلنجز تھے, لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو بس آج تک اسی چیز میں سکسیزفل جا رہا ہوں. سو کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی میرے فرینڈس تو انجوائے کر رہے ہیں, میں کیوں نہیں کر رہا انجوائے؟ لائک ایک اسٹوڈنٹ لائف میں یہ چیز ہوتی ہے, یہ کریز ہوتا ہے کہ بھائی دوست کر رہے ہیں, مجھے اس ٹائم پہ سونا پڑا ہے کیونکہ آف کورس آپ نے نائٹ شفٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ باتیں کبھی دھیان میں نہیں آئی؟ بالکل بہت زیادہ آئی ہے. ابھی بھی ایون ابھی اگر دیکھا جائے تو میں عید کے 5ویں دن آفس آیا ہوں. ابھی جتنے بھی دوست ہیں وہ میں دیکھتا ہوں واٹس اپ اسٹیٹس وہ لگاتے رہتے, کوئی کالام میں جاتا ہے, کوئی مری جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے, اگر میں ریئلٹی کی بات کروں, ہم جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جو پیکیج ہوتا ہے وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے. اور اس جاب کی وجہ سے میں یہ ٹینشن نہیں لیتا کہ ہاں یار پیسے نہیں ہے, پیسے کم پڑ جائیں گے. تو ایک بات ہے, دیکھو ہر چیز کی ایک ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہے. وہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ نہیں کرتے, جاب نہیں کرتے. لیکن اگر دوسری طرف ایڈوانٹیج میں دیکھا جائے تو الحمدللہ آج تک جتنی بھی دوست آئے ہیں, پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ میں پرسنلی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کر رہا ہوں, اور آج تک میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پیسے نہیں بیچ سکتا. پیسے بیچ دیتے, لیکن مجھے اندر سے بس ایک فیلنگ آتی تھی کہ یار بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے سب کچھ مینیج کرنا. اور میرا بس پرسنل ایک شوق یہ تھا کہ میں شاپنگ کروں, کپڑے لوں, ٹراؤزر, شرٹ. تو لیکن اس لمیٹڈ پیکیج میں یہ سب کچھ پاسبل نہیں تھا. لیکن آپ نے دوستوں کی بات کی, بالکل فیل ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف پر سوچتا ہوں کہ یار اس جاب کی وجہ سے الحمدللہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, بالکل کر سکتا ہوں. تو اوکے, آج کل کی جنریشن میں ایک یہ کریز ہے کہ بھائی پیسے کمانے میں لگ جاؤ تو پڑھائی نہیں ہوتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا واقعی ہوتا ہے؟ دیکھو ایک اوپینین ہوتی ہے نا, ہم اوپینین کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہر بندے کی اپنی اوپینین ہے, ہم اوپینین کو ایک ریسپیکٹ دے سکتے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر ریئلٹی دیکھا جائے نا, جب ہم چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر نہیں ہوتی. جب آپ چیزوں کو بالکل ایزی لوگے نا کہ ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا, بالکل ہو سکتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں, الحمدللہ میری سی جی پی جو ہے جاب سے پہلے اور جاب کے بعد وہی 3.5 سی جی پی چل رہی جو جاب سے پہلی تھی اور جاب کے بعد ہے. میں ریگولر کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں, ریگولر میں اگر فری ہو تو جم چلا جاتا ہوں. الحمدللہ میں قرآن پاک بھی میں نے آج سے 7-8 سال پہلے ہی پس کیا ہے. ابھی رمضان میں جب مجھے فری ٹائم ملتا تھا تو میں وہ بھی کرتا تھا. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم جب چیزوں کو ایزی لیں گے, سوچیں گے کہ یار انشاءاللہ ہو جائے گا, سب کچھ پاسبل ہے, کوئی بھی امپاسبل چیز نہیں ہے. تو اگر ہم جب یہ سوچیں گے کہ ہاں پاسبل ہے, پھر سب کچھ پاسبل ہو. اور اگر یہ سارا کچھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, مائنڈ جب آپ یہ بناؤ گے کہ سب کچھ ہو جائے گا, کیونکہ یہ کال سینٹر جاب جو ہے یہ ایک ڈسپلن جاب ہے. آپ کا نیند ٹائم جو ہے بالکل ڈسپلن ہوگا, آپ کا کام ڈسپلن ہوگا. تو بالکل یہ کہ جب ایک ڈسپلن چیز آتی ہے, بالکل آپ کی نیند کو بھی ٹائم ملے گا, آپ کی اسٹڈی کو بھی ٹائم ملے گا, ایون آپ کی جاب ایکٹیویٹیز سب کو ٹائم ملے گا. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے آؤٹ رائٹ کے انوائرمنٹ, لائک آفس کا انوائرمنٹ اچھا ہو تو آپ فریش رہتے ہو, آپ ہر چیز میں آپ کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی نہیں جانا ہے جاب پہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آؤٹ رائٹ کا انوائرمنٹ کیسا ہے اس لحاظ سے, ینگر سیلف کے لیے بھی اور اڈلٹس کے لیے بھی؟ یا بینگ اے سی ایس آر اور آج کل بینگ اے ویریفائر اگر دیکھا جائے تو بہت ہی فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. کیونکہ میرے دوست بھی ہے نا ایک دو, وہ باقی کال سینٹرز جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈز ہوتی ہے, پریشر ہوتا ہے. ادھر اگر دیکھا جائے تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, مطلب اتنا پریشر نہیں ہوتا. اور سارے ہم
مطلب ایک جیسے ہے نا, تو ہم جس ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ سب کچھ سمجھ جائے, کوئی پریشر نہ ہو. تو انوائرمنٹ تو وہ تو جو بھی آیا ہے ان سے آپ پوچھ سکتے ہو کہ انوائرمنٹ کافی فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. اوکے, سو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ویریفائر سے ہٹ کے یا تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں سے, ان تینوں ڈپارٹمنٹ سے ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, تو آپ کس میں جانا چاہیں گے؟ سارے ڈپارٹمنٹ سے ہی, بٹ میں پرسنلی ایچ آر ڈپارٹمنٹ چوز کروں گا. اوکے گریٹ. آپ کو کیا اتنے ایکسپیکٹ تھا کہ آپ ایک سی ایس آر کی پوزیشن سے ویریفائر کی پوزیشن میں ٹرن آؤٹ ہو گئے, اور ابھی آپ کو کچھ دنوں بعد ایک ٹیم لیڈ کی پوزیشن میں مل جائے گی, فار ایگزامپل ٹیم مل جائے گی ایک پراپر, انہیں گائیڈ کرو گے, سو آپ نے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا؟ نہیں, میں نے تو پرسنلی بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, لیکن ہاں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں پراپر ورک کروں, پراپر ادھر اپنے آپ کو ادھر کال سینٹر آؤٹ رائٹ کو ٹائم دوں, لائل رہوں, تو خواہ کچھ بھی مل سکتا ہے نا, کیونکہ جو بندہ محنت کرتا ہے خواہ اس کو وہی رزلٹ ملتا ہے. تو بس ایکسپیکٹیشن تو یہ نہیں تھی کہ ہاں ایک دن میں یہ بنوں گا, ایک دن ٹیم لیڈر, لیکن ہاں یہ سوچتا تھا کہ کسی بھی دن آپ نے ریلیکس نہیں ہونا, بس آنا ہے. رات اتنی نیند خراب کرتا ہے بندہ, تو میں سوچتا تھا کہ آ جاؤں گا تو کام کے لیے آؤں گا, یہ نہیں کہ بس میں موبائل میں لگا رہوں, موویز دیکھ لوں. ایک نیند خراب کرتا تھا تو سوچتا تھا کہ جو مین گول ہے وہی کرو, تو بس اسی چیز کے لیے آتا تھا. اور الحمدللہ آج کل ریٹائر ہوا اس کے بعد. سو جاب نے آپ کی پرسنالٹی میں کون سا ایسا چینج لے کر آئے, ایک ایسا چینج جو آپ کی پرسنالٹی میں آیا آفٹر جوائننگ آؤٹ رائٹ؟ ہاں, کافی چینجز آئے, لیکن اگر دیکھا جائے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے پہلے دن سے شوق تھا کپڑے لینے کا, شوز کا. میں چاہتا تھا کہ بس میری پرسنالٹی ایسی ہو کہ بس تھوڑی ٹوٹلی کلین انڈیپینڈنٹ بن جائے. انڈیپینڈنٹ ہو. تو بس پہلے دن سے میں یہی سوچتا تھا کہ حالانکہ فیملی بھی ایسی ہے, مطلب مڈل کلاس ہے نا, اور ابو کے لیے ہم 4 بھائی ہیں اور چاروں کے چاروں یونیورسٹی میں ہے, اور ابو میرا ٹیچر ہے, تو ان کے لیے یہ مینیج کرنا بہت مشکل تھا. تو میں سوچتا تھا کہ چلو میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ٹرائی کروں گا, جو رزلٹ ہوگا وہ دیکھا جائے گا, لیکن بس انڈیپینڈنٹ ہوں الحمدللہ, یہ میرے لیے بہت زیادہ اچیویبل ہے. اوکے, سو آپ اپنے سے ینگ لوگوں کو جو ابھی 20-21 کی ایج میں اور جو جاب کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایسا کیا اسکل کا مشورہ دینا چاہو گے کہ ان کے بیچ میں ایک ایسی اسکل ہو کہ وہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, وہ یہ جاب کر سکتے ہیں, اور وہ اسی طرح اس جاب میں آگے بڑھ بھی سکتے ہیں, ترقی بھی کر سکتے ہیں, تو کون سی ایسی اسکل ریکوائر ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل میرے مائنڈ میں یہ ہے, اگر ہم ایک جرنل اوپینین دے کے, میرے جتنے دوست ہیں جنہوں نے کال سینٹر ابھی تک جوائن نہیں کیا, جب میں ان کو پرسنلی بولتا ہوں کال سینٹر کا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری کمیونیکیشن صحیح نہیں ہے. آبویسلی ہم ایک ڈیل کرتے ایک امریکن سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار میری کمیونیکیشن صحیح نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں یہ غلط نیریٹو ہے. اگر دیکھا جائے یہ سارا مائنڈ سیٹ گیم ہے. اگر آپ یہی سوچو گے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, میں رات میں جاب اور پھر دن میں نیند اور پھر پراپر یونیورسٹی ٹائم, اگر آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, اپنے اوپر بلیو ہے, تو مین تھنگ یہ جو بلیو ہے نا, یہ سب سے بیسٹ اسکل ہے آپ کے لیے. تو میں بس اپنے ینگرس کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آ جاؤ. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 1 سال گزار لو, 2 سال, کیونکہ میں پرسنلی بھی اس طرح نہیں ہے تھا کہ میں 1 سال گزاروں گا. بس 1 ویک ادھر اسپینڈ کیا, 2 ویک, اور پراپر ایک انوائرمنٹ ایسا تھا جنہوں نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اور میں بھی مجھے پورا کا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ادھر اٹریکٹ ہوں گے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آؤٹ رائٹ کا انوائرمنٹ کس ایک بندے کی وجہ سے بہت اچھا ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ آؤٹ رائٹ میں؟ آبویسلی اگر دیکھا جائے تو عباس بھائی جو آؤٹ رائٹ کا CEO ہے, اسی کے وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. کیونکہ باقی کال سینٹر اگر دیکھے, باقی CEOs اگر دیکھے, ان کے لیے مطلب ایک نارمل ایجنٹ کے لیے ان کے پاس جانا, وہ ایکسیس اتنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ادھر عباس بھائی نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا ایجنٹ بھی اپنا, ان کے پاس جتنی بھی پرابلم ہو پراپر ان کے پاس جا کے اپنا پرابلم شیئر کر سکتا ہے. اور ہر 2-3 دن بعد بھی عباس بھائی فلور پر آتا ہے, بندوں سے اس طرح پوچھتا ہے کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں. تو انہوں نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے جو ہر کسی کو وہ پسند ہے, اور ان کی وجہ سے بس یہ سب کچھ چل رہا ہے. اوکے, سو ریٹ یور جاب فرام 1 to 10, لائک ایک اسپیسیفک نمبر آپ اپنی جاب کو دینا چاہو. میں تو 9 ہی دوں گا, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. اور
ऑब्वियसली सेल इंडस्ट्री है, सेल इंडस्ट्री में भी यही होता है कि एक दिन सेल होगी, एक दिन सेल नहीं होगी. लेकिन ये बस एक बंदे पर, एक एजेंट पर, एक जो बंदा उसी को हैंडल कर रहा है उसी पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह उनको हैंडल कर रहा है. अगर प्रेशर आ जाए तो वो किस तरह प्रेशर को हैंडल करता है, अगर फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो फ्रस्ट्रेशन को. लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी को लेके आगे चले तो फिर सही है. सो वी विल आस्क तलहा कि वो एक मैसेज ऑडियंस को दे दे. Stay positive, stay motivated, and thank you so much. अल्लाह हाफिज़. So this was it for today. So this was it for today, and do like, share and subscribe to our channel for hearing more journeys about our agents, our CSRs and our verifiers. Thank you so much.